اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج ہم سیرت النبی کے سلسلے میں پہلی ہجری کے کچھ اور واقعات کو نقل کریں گے اور پھر روزے اور عیدین اور زکوٰۃ کے معاملات کی طرف آئیں گے اس حلقے کے آخری حصے میں. ہم نے اصحاب صفا اور صفا کے بارے میں پڑھا تھا کہ صفا وہ چبوترا تھا، جگہ تھی مسجد نبوی میں جو تعمیر کی گئی تھی ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی اور والی اور مددگار مدینے میں نہیں تھا، کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، یہ فیملی والے لوگ بھی نہیں تھے، انڈیویجولز تھے. تو عوارف میں آتا ہے کہ ان کی تعداد کوئی 400 کے قریب تھی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بڑھتی بھی رہی. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو ان کی تعداد بھی بڑھتی رہی. اور ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ اس زمانے کا ایک بڑا ہی عجیب سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ دیکھنے میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو بیان کیا تو سیرت نگاروں نے ایک باب قائم کیا اور اس باب کا ٹائٹل لکھا، اصحاب صفا کے انڈر یہ باب قائم کیا اور اس باب کا ٹائٹل لکھا کہ ایک عجیب واقعہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ مجاہد سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفا کی یہ حالت ہوتی کہ کھانے پینے کے تو ماندے پڑے تھے، تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ ہماری بھوک سے اتنی بری حالت ہو جاتی کہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو ہم کیا کرتے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تاکہ پیٹ پر کچھ وزن ہو اور اس وزن کے سہارے ہم اپنی پیٹھ سیدھی کر سکیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ ہم زمین پر پیٹ اور سینے کے بل لیٹ جاتے تاکہ زمین کی جب نمی جسم کے اندر ایبزارب ہو تو شاید اس سے بھوک کی حرارت میں کچھ کمی آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے بھوک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، یعنی اتنا سب ساری چیزیں کرنے کے باوجود ایک عجیب سا عالم تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں راہ میں جا کے بیٹھ گیا، یعنی راستے میں جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق گزرے. تو میں نے کہا کہ اب ان سے میں بات کرتا ہوں، شاید ان کو مجھے دیکھ کر ترس آ جائے اور مجھے اپنے گھر لے کے جائیں اور کھانا وانا کھلا دیں. تو میں نے اب اپنی زبان سے کیسے کہوں، میں کوئی شریف آدمی کیسے کسی سے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے. تو حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے پاس ایک قرآن کی آیت آئی ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے میری بات کا جواب دیا لیکن میری غرض نہیں سمجھے اور آگے چلے گئے. فجاء عمر، حضرت عمر وہاں سے گزرے اور میں نے ان سے بھی یہی بات کی اور وہ بھی میری غرض نہ سمجھے اور آگے نکل گئے. اور کچھ دیر کے بعد فجاء ابو القاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ جیسے ہی وہاں سے گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور پہچان گئے. سبحان اللہ، آپ مجھے پہچان گئے، میری غرض پہچان گئے. مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چل، اور مجھے اپنے گھر لے گئے. وہاں گھر میں جا کے دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور پوچھا گھر والوں سے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو فرمایا کہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ جا کے اصحاب صفا کو بلا لاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، میں اکیلا آدمی، اس کو یہ پیالہ کافی نہ ہو، میں سارے اصحاب صفا کو بلا کے لے آؤں تو پھر اللہ کے رسول ذمہ داری بھی میری لگائیں گے کہ جاؤ سب میں اس کو تقسیم کرو، تو تقسیم کرنے کے بعد میرے لیے کیا بچے گا؟ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں
ایک تھوڑا کھٹکا تو ہوا، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بالکل اس کی تو اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور میں اصحاب صفہ کو بلا کے لے آیا۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے ان کو اندر بلاؤ۔ تو وہ ایک ایک کر کے آئے اور آپ نے ان کو پیالہ پیش کیا، اور جو پیتا وہ پیتا ہی جاتا، پیتا ہی جاتا، پیتا ہی جاتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جاتا، پھر پیالہ رکھ دیتا۔ دوسرا آدمی آتا، وہ اسی پیالے سے پیتا رہتا، پیتا رہتا۔ میں نے کہا ایک ایک کر کے بندہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، پیالہ بھی وہی ہے، دودھ بھی وہی ہے، اور پیٹ بھی بھر رہا ہے۔ جب سارے ہو گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اب یہاں دو لوگ بچے ہیں، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، تو ایسا کرو تم بیٹھ جاؤ، اس کو پینا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں نے اس کو پینا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مجھ سے بار بار فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ پیتے رہو، اور میں پی رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اور پیو، میں پی رہا ہوں، اور پیو، میں پی رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم اب مجھے میں گنجائش ہی نہیں ہے اور پینے کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور وہ پیالہ پی لیا۔ نہ ایمان سے بتاؤ ایک پیالے میں کتنا دودھ آتا ہے؟ اور یہ میرے مدنی کا معجزہ ہی تو تھا، اور نہیں تو کیا تھا کہ سب پی گئے۔ ابو ہریرہ اتنا پی گئے کہ ان کا پیٹ بھر گیا، اور کہتے ہیں اور پینے کی گنجائش نہیں، اور پھر اس کے بعد میرے مدنی نے بھی پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے جیسے پہلے بیان کیا ہے، اور دوسرے اصحاب نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اصحاب صفہ جو ہے ان کے کھانے پینے کا بس یہی معاملہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز انہیں بانٹ دیا کرتے کہ بھئی فلاں آدمی فلاں لے جائے، فلاں آدمی فلاں لے جائے، تو کوئی 3 آدمی لے گیا، کوئی 1 آدمی لے گیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 آدمیوں کو لے کے جا کے کھانا کھلاتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان انصار نے جب اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے، ہم آپ کی تمام تکلیفوں کو ہم برداشت کریں گے، لیکن آپ پر آنچ بھی نہ آنے دیں گے، تو انہوں نے اپنے وعدے کا حق نبھایا، اور ہر لہجہ اور ہر لمحہ نبھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ جو مدینہ میں رہنے والے اصحاب ہیں، یا جو مکے سے آئے ہیں اور ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، ان میں امیر کون ہے اور کون غریب کون ہے، تو آپ اصحاب صفہ کو امیروں میں بانٹ دیا کرتے کہ جس کے پاس جائے اس پر بوجھ تو نہ ہو۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر لوگ واپس آ جاتے مسجد میں، اور پھر یہیں سو جاتے۔ اچھا، پھر مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی، تو جب انصار کے باغ میں پھل نکلتا نا، تو وہ خوشے کے خوشے لا کر اس کے اوپر ٹانگ دیا کرتے یا لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اصحاب صفہ جب دیکھتے کہ اس کے اوپر کچھ لٹکا ہوا ہے، تو پھر وہ وہاں جاتے، اس کو صاف واف کرتے، کیونکہ جب درخت سے اترتا ہے پھل تو اس کو دھونا تو پڑتا ہے، صاف تو کرنا پڑتا ہے، تو وہ لکڑیاں وکڑیاں بھی نکالتے، کیونکہ جب خوشہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر سٹیمز کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، پھر اس کو نکالتے اور پھر اس کو نوش فرماتے۔ اچھا، پھر اس پروسیس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینیجر رکھا تھا، ایک سپروائزر رکھا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اس پروسیس کو وہ دیکھیں، وہ اس کے منتظم بھی تھے اور اس کے نگران بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت میں ہر پہلو میں ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیا ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ قبلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ قبلہ چینج کر لیں۔ اچھا، کچھ اورینٹلسٹس نے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر مونٹگومری واٹ یا آپ جان کرسٹوفر، جنہوں نے سیرت کے متعلق کتابیں لکھی اور اپنے تجزیے بیان کیے ہیں، اور زیادہ تر لوگ انہی کی باتوں پہ عکس کر کے اور انہی کی باتوں کو بیس بنا کر انہوں نے آگے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اصلی سیرت کا مطالعہ کم کیا ہے۔ تو خیر، انہوں نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں سیرت پر، اور پھر جس کا علماء نے جواب دیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہود کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، لیکن جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہود آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کا قبلہ لیں یا نہ لیں،
تو آپ ان کی طرف سے بیزار ہو گئے اور آپ نے قبلہ کعبۃ اللہ کو کر دیا تاکہ عرب خوش ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، ہمیں ایک اتنی سی بات تم سمجھا دو کہ چلو اگر عربوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے قبلہ چینج کیا تھا تو عربوں کو تو پھر جوق در جوق اسلام لانا چاہیے تھا۔ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ کون سے عربوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا؟ اگر تم مدینے کے عربوں کی بات کرتے ہو تو وہ تو اکثریت مسلمان ہو گئی تھی، اور جہاں تک مکے کے عربوں کا تعلق ہے وہ تو اور بڑے دشمن ہو گئے تھے، دشمنی پر تو تھے ہی وہ اس قبلہ چینج کرنے کی وجہ سے ٹھیک تو نہیں ہوئے۔ اور جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو ایسی بھی کوئی سند نہیں ملتی جس کے اندر یہ بات سامنے آئے کہ یہود اس بات سے ناراض ہو گئے ہوں کہ آپ نے اپنا قبلہ الگ کیوں کر لیا۔ ہاں انہوں نے طنز ضرور کیا تھا لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اور جہاں تک ان مسلمانوں کا تعلق ہے جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے بھی کوئی کوشچنز ریز نہیں کیے کہ ہم بیت المقدس کی طرف سے اب کعبے کی طرف کیوں رخ کر رہے ہیں، کیونکہ مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اس بات کو سمجھتے تھے۔ تو خیر بہرحال ان کے اعتراضات کے جوابات تو دینے ضروری تھے، اس لیے چونکہ وہ دیے گئے اور میری نظر سے گزرے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بھی ان اعتراضات کو عرض کر دوں۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ روزوں کی فرضیت۔ شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اچھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو، یوم عاشوراء کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ اس روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اس روز روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی اور ہمیں دریا پار کروایا موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں، تو ہم اللہ کے شکر میں اور موسیٰ کی اطاعت میں اس دن کو یاد کر کے آج یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ موسیٰ پر میرا حق تم سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، اور ایسا نہ کرو کہ صرف 1 رکھا کرو بلکہ 2 رکھا کرو، یا 9 اور 10 کو روزہ رکھو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھو تاکہ کسی کی مشابہت نہ ہو۔ اور دوسری طرف ہمارا حق موسیٰ پر زیادہ ہے ان سے، کیونکہ ہم اس چیز کو زیادہ کلوزلی فالو کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ نفل روزے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھنے کا ان کو حکم دیا تھا، لیکن ابھی تک فرض روزے نہیں ہوئے تھے۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ابھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ تو بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ عاشوراء کے روزے تو ہم رکھا کرتے تھے لیکن ابھی یہ روزے رکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں آخری عشرے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن، اور پھر یہاں سے لے کر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ شہر رمضان تو وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو اس دن نئے مہینے کا چاند دیکھے، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے روزوں میں تخفیف فرما دی کہ جو اختیار ہے رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھتے ہو تو بھی تمہاری مرضی، کوئی گناہ نہیں ہے، رکھو تو افضل ہے۔ لیکن اس کو نفل روزہ قرار دے دیا، اس کو فرض روزہ نہ رکھا، کیونکہ اب مسلمانوں کے لیے فرض روزوں کے حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ صدقۃ الفطر، یعنی عید کی نماز پڑھتے وقت یا اس سے قبل، عید کی نماز پڑھنے سے قبل بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ہی صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، جس کو آپ فطرہ کہتے ہیں۔ اور عید کی نماز، یہ 2 احکامات نازل ہوئے عید کی نماز سے 2 دن قبل۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جو آیت نازل ہوئی وہ سورۃ الاعلیٰ کی آیتیں تھیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ 2 آیتیں اس ضمن میں نازل ہوئیں
جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کہ بالتحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو باطنی یعنی اندرونی نجاستوں اور کدورتوں سے پاک ہوا۔ اور دوسری آیت کہ جس نے اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی، یہ اس کے بیہائنڈ دا سین معنی ہیں، اور فصلہ کا جو لفظی مطلب ہے کہ جس نے پابندی سے نماز پڑھی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیتیں اسی ضمن میں اتری تھیں، اور عمر بن عبد العزیز اور ابو العالیہ ان دونوں آیات کی اسی ضمن میں تفسیر فرماتے ہیں، یعنی اسی مطلب میں تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اسی سلسلے میں اتری تھیں کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ فطر ادا کی، یعنی اندرونی نجاستوں کو پاک کیا، اور عید کی نماز ادا کی۔ پھر اسی سال بقرہ عید کا بھی حکم آیا جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اور اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ فصل لربک وانحر، یہ آیت اتری کہ اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صلاۃ الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی نماز اور قربانی مراد ہے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کے فرض ہونے کی بات ہے تو بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ پہلی ہجری کی بات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 ہجری کی بات ہے کہ رمضان کے فرض ہونے کے بعد اللہ نے پھر زکوٰۃ کو فرض کیا، لیکن جمہور کا یہی قول ہے کہ یہ ہجرت کے بعد فرض کیا گیا۔ تو حدیث کی کتابیں مثال کے طور پہ مسند احمد اور نسائی اور ابن ماجہ، ان میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بے اسناد صحیح مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہم کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہ چند ایک واقعات تھے، چند ایک احکامات تھے جو ہجری کے دوسرے ہی سال میں فرض کیے گئے کہ اب مسلمان روزہ بھی رکھیں گے، اور مسلمان رمضان کی عید بھی کریں گے، اور مسلمان بقرہ عید بھی کریں گے، اور بقرہ عید میں قربانی بھی کریں گے، اور پھر مسلمان زکوٰۃ بھی دیں گے۔ اور جو عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر پہلے فرض کیا گیا تھا اب اس کو نفل بھی کر دیا گیا۔ تو یہ تمام احکامات اور تمام معاملات پہلے 2 سال میں پیش آئے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی طرف جائیں گے اپنے اگلے درس میں۔ وما علینا الا البلاغ،